بتا رہا تھا میں کہ صحابہ کرام کے پاس نعمتیں آتی تھی تو وہ روتے تھے، وہ خوف رکھتے تھے، خشیت الہی رکھتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر یوں نہ ہم سے فرما دے، جا تیرا ہو گیا سارا، دنیا ہی میں دے دیا ہم نے پورا، یہاں تیرے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کھانا کھا رہے تھے، ایک نوالا اٹھایا آپ نے، بس آپ منہ تک کے لے کر گئے تھے اور وہیں پر آپ رونے لگے، کھانا کھانے کے وقت وہیں پر رونے لگے، روتے 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 اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ وہاں جو موجود تھے تابعین، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ تو وہ بتانے لگے کہ مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے۔ مصعب بن عمیر صحابی رسول، پتہ ہے صحابی رسول مصعب بن عمیر کون ہے؟ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ پر کئی صحابی مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہے مصعب بن عمیر۔ آج اگر ہمارے ہاتھ پہ کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر تو ان کے کتنے ڈنکے بجتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ پہ کئی صحابہ مسلمان ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اکثر صحابی مصعب بن عمیر کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے ہیں، اکثر صحابی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہترین صحابی ہیں، اتنے بہترین صحابی۔ جب یہ مکہ میں ہوتے تھے، جب یہ کفر کے عالم میں تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ایسے گورے چٹے خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور جہاں مسلمان ہوئے ان کے بعد سے ان کا حال یہ ہوا، غزوہ احد میں یہ کئی تیر کئی زخم کھا کر کے شہید ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، کافروں نے دوسرا ہاتھ کاٹا، آپ نے دونوں ہاتھ جو بچے ہوئے تھے اس سے جھنڈا سنبھالا، اس سے جھنڈا سنبھالا آپ نے، اسلام کا جھنڈا، سینے پر جھنڈا لے کر ویسے ہی آپ شہید ہوئے۔ یہ شہادت کی داستان آج کوئی نہیں سناتا، دوسری داستان میں لگے ہوئے لوگ اس طریقے سے شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو ان کے ہاتھ وغیرہ کی چمڑی جو بیان کیا جاتا ہے ان کا مفہوم بتاتا ہوں، یوں لگتا تھا جیسے ہاتھی کی چمڑی، اتنی سخت ہو گئی تھی۔ اتنے خوبصورت رہنے والے آج اتنا حال ہو گیا، یہ حال ہے۔ اور کیسے صحابی ہے، اتنے جلیل القدر۔ اچھا، ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ان کے گھر میں کفن کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ گھر کا حال، کفن کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ صحابی رسول یہ بتانے لگے کہ مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے کہ انہوں نے بہت نیکیاں کمائی، اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیاں کمائی، اور دنیا سے انہوں نے ایک بھی بدلہ لے کر نہیں گئے، کفن تک نہیں تھا گھر کے اندر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ مسلمان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اس مسلمان کا جو ان کا بھلا چاہتا ہے۔ بتا رہا تھا میں کہ صحابہ کرام کے پاس نعمتیں آتی تھی تو وہ روتے تھے، وہ خوف رکھتے تھے، خشیت الہی رکھتے تھے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر یوں نہ ہم سے فرما دے، جا تیرا ہو گیا سارا، دنیا ہی میں دے دیا ہم نے پورا، یہاں تیرے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کھانا کھا رہے تھے، ایک نوالا اٹھایا آپ نے، بس آپ منہ تک کے لے کر گئے تھے اور وہیں پر آپ رونے لگے، کھانا کھانے کے وقت وہیں پر رونے لگے، روتے 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 اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ وہاں جو موجود تھے تابعین، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ تو وہ بتانے لگے کہ مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے۔
مصعب بن عمیر صحابی رسول. پتہ ہے صحابی رسول مصعب بن عمیر کون ہے؟ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ پر کئی صحابی مسلمان ہوئے ہیں. وہ ہے مصعب بن عمیر. آج اگر ہمارے یہاں ہمارے ہاتھ پہ کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر تو ان کے کتنے ڈنکے بجتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ پہ کئی صحابہ مسلمان ہوئے ہیں. مدینہ منورہ میں اکثر صحابی مصعب بن عمیر کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے ہیں. اکثر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہترین صحابی ہیں. اتنے بہترین صحابی جب یہ مکہ میں ہوتے تھے، جب یہ کفر کے عالم میں تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ایسے گورے چٹے خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت تھے. اور جہاں مسلمان ہوئے ان کے بعد سے ان کا حال یہ ہوا، غزوہ احد میں یہ کئی تیر کئی زخم کھا کر کے شہید ہوئے. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا. کافروں نے دوسرا ہاتھ کاٹا، آپ نے دونوں ہاتھ جو بچے ہوئے تھے اس سے جھنڈا سنبھالا، اس سے جھنڈا سنبھالا آپ نے، اسلام کا جھنڈا سینے پر جھنڈا لے کر ویسے ہی آپ شہید ہوئے. یہ شہادت کی داستان آج کوئی نہیں سناتا، دوسری داستان میں لگے ہوئے لوگ. اس طریقے سے شہید ہوئے. جب شہید ہوئے تو ان کے ہاتھ وغیرہ کی چمڑی جو بیان کیا جاتا ہے ان کا مفہوم بتاتا ہوں، یوں لگتا تھا جیسے ہاتھی کی چمڑی، اتنی سخت ہو گئی تھی. اتنے خوبصورت رہنے والے آج اتنا حال ہو گیا. یہ حال ہے. اور کیسے صحابی ہے، اتنے جلیل القدر. اچھا ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ان کے گھر میں کفن کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ گھر کا حال، کفن کے لیے کچھ نہیں. تو وہ صحابی رسول یہ بتانے لگے کہ مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے کہ انہوں نے بہت نیکیاں کمائی، اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیاں کمائی، اور دنیا سے انہوں نے ایک بھی بدلہ لے کر نہیں گئے. کفن تک نہیں تھا گھر کے اندر. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو کفن لایا گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کفن کو آدھا کیا اور مصعب بن عمیر کی طرف فرمایا کہ ان کو یہ کفن دے دیا جائے. لیکن جب وہ کفن ان کو دیا گیا تو یہ اتنے جسیم تھے کہ سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ کفن بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، سر ڈھانک دو اور پیر کی طرف اذخر گھاس رکھ کر کے دفن کر دو. یہ اس مسلمان کا حال بیان کر رہا ہوں جن کے دست مبارک پر ہزاروں صحابہ مسلمان ہوئے. تو وہ صحابی رسول جو ایک نوالا اٹھائے تھے اور رونے لگے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے کہ اتنا انہوں نے نیک اعمال کیا اور دنیا سے کچھ نہیں لے گئے. آج ہمارے پاس اتنی نعمتیں آ گئی ہے، اتنی فتوحات ہو رہی ہے، اتنی دولتیں آ رہی ہے، یہ کھانے آ رہے ہیں، کہیں بروز محشر ایسا نہ ہو جائے کہ تم نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ہم نے دنیا میں تمہیں کھانے میں دے دیے. اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مہینے میں ایک مرتبہ تو ہمیں جانا چاہیے ہوٹل پر. چٹکاری زبان جو ہے، رات میں تو پارسل آنا ہی چاہیے. اور کون ہے ہم؟ اولیاء کرام، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے. ان کا نقش قدم کہاں ہے اور تم کدھر ہو؟ دور دور تک کا واسطہ نظر نہیں آ رہا ہے. صرف نیت کر لینا دنیا کی، ارادہ کر لینا دنیا کا، یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس سے پہلے میں نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن ان کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ ان کے حالات کیسے ہوتے تھے.
ایک اور واقعہ سن لے، نئے لوگ ہیں وہ بھی سن لے تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ عورتیں جو تمام مومنین کی ماں بنائی گئی اللہ کے حکم سے، اتنی بڑی فضیلت والی، اتنی بڑی برکت والی، ان کے گھر کا حال کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آج عجب ایک معاملہ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بات کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عورت آئی تھی اور اس کے 2 بچے تھے، اور وہ سوال کر رہی تھی کچھ کھانے کو ہے، کئی دن سے بھوکے ہیں ہم۔ وہ بھی صحابی ہی ہوگی، کئی دن سے بھوکے ہیں، بھوک نے اتنا تڑپایا ہے کہ آج مانگنے کی نوبت آ گئی ہے۔ کہاں آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر سوال کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو فرمایا کہ دیکھتی ہوں میں گھر میں کیا ہے۔ پورے گھر کو چھاننے کے بعد پتہ ہے کتنی چیز ملی کھانے کے لیے؟ صرف اور صرف 3 کھجور بس۔ وہ خود بیان کرتی ہے اس کے علاوہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال، دن بھر میں کھانے کے لیے صرف 3 کھجور، اور وہ بھی سوالی آ گیا ہے۔ 3 کھجور تھی۔ میں نے ان کو بلایا اندر، کہا یہ دیکھو یہ 3 کھجور ہے بس، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ 3 کھجور میں نے اس عورت کو دے دی، وہ بھی قربان کر دیے کہ آج ہم کیا کھائیں گے یہ نہیں دیکھ رہی ہیں، آج ہمارا رات کا کھانا کیا ہوگا نہیں، اور کھانے میں ہے کیا؟ صرف کھجور۔ ایسے ہی دن گزرتے تھے صحابہ کرام کے، ایک دن کے لیے صرف 1 کھجور، کسی کے پاس 2 کھجور، ایک صبح میں کھائی ایک شام میں کھائی۔ پھر بھی اگر ان سے ذرا سی بھی لغزش ہوتی تھی تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عتاب فرماتا تھا۔ 3 کھجور تھی وہ بھی دے دی، کہا یہ لو۔ عجیب بات یہ تھی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں نے وہ 3 کھجور دی اس عورت کو تو اس نے 1 کھجور ایک بچے کو دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دی، اور جو 1 کھجور بچی تھی اس نے اس کو آدھا آدھا کر کے وہ بھی دے دیا۔ اپنا پیٹ نہیں بھری وہ عورت، وہ ماں بچوں کے لیے اپنا پیٹ نہیں بھری، اب بھرتی بھی کیا، پیٹ بھرے گا 1 کھجور سے؟ لیکن وہ صحابہ تھے جنہیں 1 کھجور بھی ملتی تھی تو کبھی شکایت نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں، آدھی آدھی کر کے دے دی۔ کئی دن کی بھوکی تھی، مجھے تعجب ہوا کہ وہ تینوں میں برابر تقسیم ہو جاتی تھی، لیکن اس نے 1 کھجور کو بھی آدھا کر کے بچوں میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو ان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو، یعنی یتیم بچوں میں، یتیم کا سہارا بن رہا ہے، یتیم بچے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جو ان میں آزمائش میں مبتلا ہو اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، بروز قیامت میں اور وہ اس طریقے سے اٹھیں گے، اس طریقے سے ہم اس طریقے سے ہوں گے جنت کے اندر۔ مطلب جتنی قریب یہ دونوں انگلیاں ہیں وہ شخص اور میں جنت کے اندر اتنے قریب ہوں گے۔ بتانے کا کیا مقصد تھا کہ کاشانہ اقدس کا کیا حال ہے، اور جو ازواج مطہرات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کے گھر کا کیا حال ہے، کھانے کے لیے دن بھر میں 3 کھجور۔
آج ہمارے گھر کا کیا حال ہے اور ہماری عورتیں کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ یہ بھی تو عورتیں ہی تھیں، انہوں نے بھی ایک مرتبہ مطالبہ کر لیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا کچھ نفقہ بڑھا دیں، کچھ خرچ بڑھا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تحفے آیا کرتے تھے، ہدایا آیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ امہات المومنین نے کہا ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے، ہمیں اور زیادہ دیا جائے، بہت کم پڑتا ہے۔ سوال صحیح تھا کہ غلط، یہ بتائیں آپ۔ لیکن پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی آپ بیویوں سے فرما دیں، اے بیویوں اگر تم دنیا کی زینت اور دنیاوی زندگی چاہتے ہو، اس کا عیش چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بہت دوں گا، جیسے دوسروں کو دیتا ہوں نا، بہت دوں گا، لیکن تمہیں اپنی زوجیت میں نہیں رکھوں گا، اسرحکن، سب کچھ چھوڑ دوں گا، ایسی عورتیں نہیں چاہیے۔ کتنا مطالبہ تھا، لیکن بات کیا تھی؟ تم نے دنیا مانگی ہے، دنیا۔ اور آج ہم اولیاء کرام کے مزار پہ بھی جا کے دنیا ہی مانگتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو تیاگ دے دیا تھا، ہم پیران اعظام کے پاس بھی جا کے دنیا ہی مانگتے ہیں، ہماری دنیا ہی سدھرے۔ یہاں امہات المؤمنین نے صرف اور صرف مطالبہ اتنا کیا تھا، تھوڑا نفقہ بڑھا دیا جائے، بس۔ عالی شان محل کا مطالبہ کیا تھا یا بہت بڑی قیمت مانگ لی تھی، لیکن نہیں، دنیا کی زندگی اللہ اس کے رسول کے نزدیک بالکل ہیچ ہے۔ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے ہوا ارشاد وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 28-29۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو، اللہ اس کے رسول کا ارادہ ہے، تمہاری نیت ہے، اور آخرت کا گھر ہے، تم آخرت کا بھلا گھر چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نیک کام کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور کہا، اس وقت 9 بیویاں تھی، جب آیت کریمہ نازل ہوئی 9 بیویاں تھی، 9، اور حالات میں نے بتا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ تلاوت کی اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو تم نے مطالبہ کیا تھا، اب تمہیں اختیار ہے، تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زندگی چاہیے، عیش چاہیے، تو پھر دور ہو جاؤ۔ یہ ہے شریعت میں ایک قانون۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو اختیار دے دے کہ بھائی تجھ کو اختیار ہے، میرے ساتھ نہیں رہنا ہے نا، تو میں تجھ کو اختیار دیتا ہوں، تو جا سکتی ہے، نکل سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے اپنے اوپر۔ اگر اس نے اپنے آپ کو اختیار کیا، جدائی اختیار کی، طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت عائشہ کو اختیار دیا، تم چاہو دنیا کی زندگی لو، لیکن پھر میں نہیں ملوں گا۔ دنیا اور رسول یہ ایک ساتھ نہیں۔ ایک صحابی رسول آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے سوچ لو، ایک مرتبہ اور سوچ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر سوچ لو۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہاری آزمائش شروع ہو گئی۔ اب آزمائش شروع ہو گئی۔
جب یہ اچھے دن ہوتے تھے نا لوگوں کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، تو وہ روتے تھے کہ ہم پر مصیبت کیوں نہیں آ رہی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ لیکن جلدی مت کرنا، اپنے والد سے مشورہ بھی کر لینا کہ کیا کروں، کیا لوں، کیا چھوڑوں۔ حضرت عائشہ نے برجستہ جواب دیا، میں میرے والد سے اس معاملے میں مشورہ کروں کہ اللہ اور رسول چھوڑوں کہ دنیا لوں؟ کہا ہم نے دنیا چھوڑی، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقی 8 ازواج مطہرات کے پاس گئے، سب سے فرمایا، سب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا جواب دیا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اگر نیت خراب ہوتی ہے، دنیا طلبی ہوتی ہے، دنیا کا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں پھر وہ شخص بربادی کے کگار پر ہے، وہ شخص برباد ہو رہا ہے، وہ آباد نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ زکوٰۃ دے، چاہے وہ جہاد کرے، غزوہ کرے، بہت ساری اس کے تعلق سے احادیث ہے، بہت ساری۔